میں نے اس ملازم سے کہا کہ چودھری صاحب کو جلدی سے بلاؤ، جیسے بھی ہو ان سے کہو بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا ملازم بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں چودھری صاحب کو اس وقت اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میں بولا میں نے انہیں دشمنوں کے متعلق خبر دینی ہے۔ میں نے ملازم سے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی چودھری صاحب کو نیند سے اٹھانے کے نہ جاتا۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور تقریباً 4 منٹ بعد چودھری صاحب میرے سامنے کھڑے تھے۔ نیند کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہوئی پڑی تھی۔ میں بولا چودھری صاحب، آج آپ نے اپنی جس بیٹی کو دفنا دیا ہے وہ مری نہیں ہے، زندہ ہے۔ اس کی قبر سے آواز آ رہی ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چودھری صاحب نے سر جھٹک دیا تھا۔ وہ بولے تیرے باپ کو بھی مردوں کی آوازیں آیا کرتی تھی؟ جب کوئی مردہ مدد کے لیے پکارتا تھا تو تیرا باپ بیٹھ کر اس کے لیے یاسین پڑھا کرتا تھا، یوں در در جا کر مردے کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا۔ میں بولا چودھری صاحب، آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ کی بیٹی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ چودھری صاحب بولے چپ چاپ یہاں سے چلا جا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کے مقابل تمہاری قبر بنوا دوں۔ مجھے چودھری صاحب سے اس قسم کے جواب کی توقع بھی ہرگز نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے میں نے اپنی بیوی سے مدد لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ بیچاری تھی، حاملہ تھی، قبرستان جانا اس کا ٹھیک نہیں تھا، مگر میں مجبور بھی تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں اس کو ساتھ چلنے کا کہہ رہا ہوں۔ راستے میں میں نے اسے پورا ماجرا سنا دیا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، میرے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر بولی میں اس مشکل وقت میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم جلدی سے قبرستان پہنچے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم قبر کھودو، کیونکہ عورت ذات معاملہ ہے۔ میری بیوی قبر کھودنے لگی تو اچانک ڈر سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ بولی یہ دیکھو، قبر کے پاس مردانہ جوتے پڑے ہیں، مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ میں نے ٹارچ لائٹ قبر کے ارد گرد ماری تو مجھے ایک بڑا سا سوراخ نظر آ گیا تھا۔ میں ابھی شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تبھی مجھے گاؤں والوں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ چودھری صاحب کا ملازم آگے آگے تھا اور باقی کے لوگ اس کے پیچھے تھے۔ وہ ہمارے پاس آ گیا تھا اور بولا افضل، تو بشیر گورکن کا بیٹا ہے، تو سچے باپ کا بیٹا ہے، اس لیے مجھے تیری بات پر یقین آ گیا۔ یہ اور بات ہے کہ چودھری صاحب نے تجھے ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیا، اس لیے میں گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لے آیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ ابھی ہماری گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک ہاتھ قبر سے باہر آیا تھا۔ سب لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر نسوانی ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چودھری صاحب کی بیٹی قبر سے نکل آئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صداؤں سے پورا قبرستان گونج اٹھا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی معجزہ ہو گیا ہے، جبکہ میں جانتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اتنی دیر میں ایک مرد بھی قبر سے باہر آیا تھا۔ سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا تھا۔ قبر سے باہر آنے والا مرد اور کوئی نہیں بلکہ لڑکی کا سگا ماموں تھا۔ وہ باہر آ کر بولا افضل یار، تیرا بہت شکر گزار ہوں کہ تیری وجہ سے میری بھانجی کی جان بچ گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی بیٹی، آج ان گاؤں والوں سے کچھ مت چھپانا، انہیں ہر وہ بات سے آگاہ کر دے۔ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جس شخص کی اندھوں کی طرح تقلید کرتے آئے ہیں وہ کیسا انسان ہے۔ لڑکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی اے گاؤں والوں، جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ میرے 4 بھائی ہیں، میرے باپ کی ساری جائیداد ان میں تقسیم ہوگی۔ میں نے جرات کر کے اپنا حصہ مانگا تھا۔ میرے ابو کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تمہارا حصہ تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے مجھے میرا حصہ تو دے دیا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب تم عمر بھر شادی نہیں کرو گی۔ مگر میں اپنے ماموں کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ماموں نے ہمارا رشتہ مانگا، ابو نے انکار کر دیا۔ امی نے زور زبردستی ابو سے اس رشتے کو منوا لیا تھا۔ امی نے ابو سے کہا کہ چودھری صاحب، آج تک آپ کے ہر حکم کو ایمان کی مانند مانا ہے۔ اگر آپ نے میری بیٹی کی خوشیاں قربان کرنے کا سوچا، میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابو حیران رہ گئے تھے کہ میری ڈری سہمی ہوئی بیوی میں اس قدر ہمت کیسے آ گئی۔ یہی سوال میں نے ان سے بھی پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کو پرانی رسموں پرمپراؤں کی خاطر قربان نہیں ہونے دوں گی۔ امی نے مجھے بتایا کہ میرے ابو کی ایک بہن تھی، اس کی شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کی گئی تھی کہ جائیداد کا بٹوارا نہ کرنا پڑ جائے۔
میری پھپھو بیچاری پاگل ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ اسی خوف کی وجہ سے میری امی میری خاطر ڈٹ گئی تھی۔ ابو نے بھی شادی کی حامی بھر دی تھی۔ اگلے ماہ میری شادی تھی۔ کل رات ابو میرے پاس آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ کہنے لگے، بیٹی تم ہم سے جدا ہو رہی ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ مل بیٹھ کر باتیں کر لوں۔ ابو اپنے بچپن کی باتیں سناتے رہے اور میں ہنس رہی تھی اور وہ بھی ہنستے رہے۔ جب میں نے چائے پی لی تو کہنے لگے، بیٹی اب شاید تم سے اگلے جہان میں ہی ملاقات ہو سکے گی، کیونکہ تمہاری چائے میں زہر تھا۔ شاید تم یہ بھول گئی تھی کہ ہم چودھری لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنی زمین کسی کو نہیں دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پرکھوں کی زمین تمہارے ماموں کا بیٹا لے جائے؟ میرے بیٹوں کے حصے کی زمین پر تمہارے ماموں کا بیٹا راج کرے؟ میری زمین میں میری بیٹوں کا کوئی شریک نہیں نکل آئے، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی، موت تو سب کو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے۔ کسی نے جلدی جانا ہے یہاں سے تو کوئی دیر سے جائے گا۔ چلو تمہاری باری جلدی آ گئی۔ اتنا کہہ کر ابو کمرے سے نکل گئے، جبکہ میرے دماغ پر دھند چھانے لگی تھی۔ اندھیرا بڑھ گیا تھا ہر سو، اور اس کے بعد میں سو گئی۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو خود کو اس تنگ و تاریک جگہ پر پایا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میرے ابو تو مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ تم مرنے والی ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید میں قبر میں لیٹی ہوں۔ میں تنہا عورت قبرستان میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرا کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔ اس وقت میں نے اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، اور دیکھو تم سب گاؤں والے میری مدد کی خاطر بھیج دیے گئے ہو۔ ماموں نے آ کر میری قبر کشائی کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک گورکن تمہارے باپ کے پاس آیا تھا۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی، اس لیے بھاگ کر باجی کے پاس آ گیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تب میری امی نے ماموں کو بتایا کہ انہوں نے ابو کو زہر لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابو کا شکار کون بننے والا ہے، اس لیے انہوں نے زہر کی جگہ نیند کی گولیاں رکھ دی تھی۔ مجھے اللہ نے بچایا ہے تاکہ میں تم لوگوں کے سامنے چودھریوں کا چہرہ لا سکوں۔ اس نے ساری باتیں بتائی تو گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے تھے کہ ایک باپ جو اپنے فائدے کے لیے اپنی سگی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے تو پھر وہ نہ جانے ہم گاؤں والوں کا کیا کیا کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ تو کیا ہی کرتا ہوگا۔ اور ہم اپنی سادگی میں کبھی چودھری صاحب پر شک ہی نہیں کر سکے تھے۔ چودھری صاحب کی بیٹی کو اور ان کی بیوی کو ماموں اپنے ساتھ گاؤں سے لے گئے تھے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ چودھری صاحب کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے خلا کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ چودھری صاحب اپنی متوقع بے عزتی کے ڈر سے اپنی جان لے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس زہر سے اپنا خاتمہ کر لیا تھا جو اپنی بیٹی کے لیے لے کر آئے تھے۔ آج چودھری صاحب کی قبر میں پہلی رات ہے۔ میں گورکن ہونے کے ناطے قبرستان میں پہرا دے رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھٹتا جا رہا ہے۔ فجر کی اذان فضا میں گونج رہی تھی تو کچھ لوگ ادھر قبرستان میں داخل ہوئے اور ہوتے ہوئے مجھے نظر آئے تھے۔ ایک آدمی بڑھ کر بولا، گورکن صاحب، چودھری صاحب کے ساتھ رات میں کیا معاملہ ہوا تھا؟ کچھ ہمیں بھی خبر دو۔ میں مسکرا دیا اور بولا، اللہ اپنے بندوں کے راز ہر کسی پر نہیں کھولا کرتا، مجھ پر بھی کسی کا راز نہیں کھلا۔ اس بات کے ساتھ ہی میں نے عہد کیا تھا کہ کبھی کسی مردے کی بات کسی دوسرے کو نہیں بتاؤں گا۔